بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ ایک شخص کے 5 بچے تھے، 2 بھائی عاشق اور نعیم، جبکہ ان کی 3 بہنیں رملہ، شائستہ اور بصیرت تھیں۔ والدین نے بچوں کی اچھی تربیت کی تھی، لیکن اس کے باوجود بچوں میں عاشق بہت شریر تھا اور بہنوں سے انتہائی ضد کرنے والا تھا اور انہیں ہر طرح سے پریشان کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ والد لاکھ سمجھاتے رہتے کہ بہنوں کو پریشان نہ کیا کرو، لیکن جانے عاشق کے ذہن میں بہنوں کے حوالے سے کیا خناس بھرا ہوا تھا کہ وہ ان کی چیزیں چھین لیتا، انہیں ہر طرح کی ایذا پہنچاتا۔ ایک دن اس نے دونوں بہنوں کو پیٹا تو اس کے والد نے پہلے تو اس کی اچھی طرح ٹکائی کی اور پھر رات کو بیٹھ کر سمجھایا کہ بہنوں کے ساتھ کم وقت ہوتا ہے، پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں، اس لیے جتنا وقت بھی ان کے ساتھ ہے اچھی طرح گزارو۔ والد کی نصیحت کا مثبت اثر لینے کی بجائے عاشق نے ٹھان لی کہ اب بہنوں کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گا۔ والدین نے بھی جب یہ صورتحال دیکھی تو اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا، اس لیے کہ معاملے میں سختی کہیں اسے مزید بگاڑ نہ دے۔ وقت گزرتا رہا اور اس دوران عاشق کی 2 بہنوں کی شادیاں شہر سے باہر ہو گئیں۔ ایک بہن کی شادی میں ہی ہوئی تھی، تاہم شادی کے بعد وہ پلٹ کر کبھی کسی بہن کے گھر نہ گیا اور نہ کبھی کسی بہن کو کال کر کے پتہ کیا۔ اس دوران عاشق کی اپنی شادی بھی ہو گئی، اسے جو بیوی ملی تھی وہ بھی اس کی ہم خیال تھی۔ اس نے عاشق کے ذہن میں بہنوں کے لیے مزید خناس بھر دیا کہ جب بھی وہ آتی ہیں ان کے پیچھے گھر کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں اور خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس دوران اس کے والد بھی انتقال کر گئے۔ اسی شہر میں رہائش پذیر بہن شائستہ جب بھی والدہ سے ملنے آتی تو والدہ سب سے چھپ چھپا کر اسے کبھی گھریلو استعمال کی چیزیں، صابن، سرف وغیرہ اور کبھی چاول دالیں دے دیتی۔ ایک دن عاشق کی بیوی اسے کہنے لگی کہ اپنی ماں سے کہو کہ یہ ہمارا گھر ہے، اسے لنگر خانہ نہ بنائے، چیزیں تمہاری بہن کو بانٹتی پھرتی ہے۔ عاشق کو ماں پر بہت غصہ آیا کہ وہ کتنی مشکل سے کماتا ہے اور ماں بہن کو بانٹتی پھرتی ہے۔ ایک دن جب شائستہ ماں کے گھر آئی ہوئی تھی تو اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ عاشق اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ روز منہ اٹھا کے نہ چلی آیا کرے، صرف عید وغیرہ پر آیا کرے، اور دوسرا میرے گھر کی کوئی چیز اسے نہ دیا کرو۔ شائستہ نے بھائی کی باتیں سن لی تھیں، لیکن وہ کچھ نہ بولی اور عصر کے وقت بچوں کو لیا اور واپسی کے لیے تیار ہو گئیں۔ عاشق نے جھوٹے منہ کہا کہ کچھ دن رہ لیتی۔ وہ بولی نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں۔ بہن واپس چلی گئی اور عاشق کی ہدایت کے مطابق عید کے انتظار میں تھی کہ بھائی اور بھابھی کے سلام کے لیے جائیداد کا بٹوارا ہونے لگا تو بھی عاشق نے اپنی بہنوں کو حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران حالات نے پلٹا کھایا اور عاشق کا بچہ جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جو جمع پونجی تھی وہ بھی اور قرض لے کر بھی بچے کے علاج پر خرچ کر چکا۔ بچے کے علاج معالجے میں مصروف ہونے کی وجہ سے نوکری بھی چھوٹ گئی۔ بیوی نے جب مشکل حالات دیکھے تو وہ بھی خرچ نہ ملنے کا بہانے لے کر میکے بیٹھ گئی۔
بھائی نے بھی ایک آدھ دفعہ معاونت کی، لیکن بھائی نے اپنے گھر کے حالات کا عذر پیش کر کے مزید کچھ دینے سے معذرت کر لی۔ عزیز رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا اور اس صورتحال نے عاشق کو خود بھی بیمار کر دیا۔ اس کے بڑے بھائی اس کی پریشانی کے گواہ تھے۔ ایک روز وہ اسی سوچ میں ڈوبا تھا کہ اگلے روز بچہ کا طبی معائنہ کروانا ہے اور پاس جیب میں ٹکا نہیں ہے۔ اس دوران باہر کا دروازہ کھلا۔ وہ حیرت سے اٹھا کہ ایسی صورتحال میں کوئی میرے گھر آیا ہوگا۔ دیکھا تو سامنے اس کی بہن شائستہ کھڑی تھی۔ عاشق نے دل میں سوچا کہ یہ منحوس پھر آ گئی۔ بہن نے بھائی کو گلے لگا کر ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، پگلے کیا حال بنا لیا ہے؟ پریشان نہ ہوا ہو، اللہ خیر کرے گا۔ اس نے پرس سے 100 50 کے نوٹ، جو چند ہزار روپے اور عاشق کی کل جمع پونجی ہوں گی، وہ نکال کر عاشق کے ہاتھ میں تھما دیے۔ بولی کہ اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے، چل جا پہلے حجام سے داڑھی اور مونچھیں سیٹ کروا کے آ۔ اس کے بعد سونے کے کنگن نکال کر بھائی کو دیے کہ ان کو فروخت کر کے اپنے بیٹے کا علاج کروا لینا، لیکن اس بارے میں کسی کو بتانا نہیں۔ عاشق کی نگاہیں جھکتی چلی گئیں۔ اسے اپنا آپ اتنا کمتر محسوس ہو رہا تھا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے والی حالت تھی۔ اس نے بہن کو بیٹھنے کو کہا، لیکن وہ بولی، چلتی ہوں، اور جب آپ کے بھائی کو تنخواہ ملی تو مزید پیسے دے دوں گی۔ واپس جاتی بہن کو دیکھنے کے لیے ذرا سی نظر اٹھائی تو شائستہ کے ٹوٹے پھوٹے چپلوں، ہر دفعہ اوڑھ کر آنے والے دوپٹے اور برسوں پرانے کپڑوں پر نظر پڑی۔ وہ سوچنے لگا، ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں کہ پل بھر میں بہنوں کو بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں اپنے بھائیوں کا چھوٹا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتیں۔ وہ ہاتھ میں پکڑے کنگن روئے جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ خدا جانے اپنے گھروں میں کتنے دکھ سہنے کے باوجود بہنیں اپنے بھائیوں کی خبر رکھتی ہیں، اور مطلب پرست بھائی بہنوں کے پاس چند لمحے بیٹھ کر ان کا خیال پوچھنے کی زحمت تک نہیں کرتے کہ ان کے چہروں پر کچھ لمحوں کے لیے سکون آ جائے۔